Assalamu alaikum and good evening। ਉਹ कहते हैं जी कि ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਆਣ ਖਲੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ दिन भी ਐਵੇਂ ਲੰਘਿਆ, कोई ना काम ना होया। इतवार भी गुजर गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी गुजर रही है इतवार का दिन, कैसा गुजरा है आपका बताएं, खैर खैरियत बताएं। तो हमारा तो आज मेरे इधर लाहौर में बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की फुहार भी कहीं कहीं पड़ी है, हल्की हल्की बारिश भी हुई है और आइडियल मौसम है। इस वक्त भी आइडियल मौसम है, 27-28 टेम्परेचर होगा तकरीबन, अंदाज़ा है। तो बड़ा खूबसूरत हुआ है। लेकिन सर जी, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ठीक है ना जी? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत बातें सर जी शायर करते हैं और शायराना अंदाज में ज़िंदगी ऐसे गुजरती जाती है। अच्छा जी, बात बड़ी अहम है। आज ब्रीफिंग थी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, DGISPR की, और उसकी दावत दी थी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जमात इस्लामी को, मौलाना फजल रहमान को, पीपल्स पार्टी को, सबको दी थी दावत कि जनाब आओ, DGISPR ने अहम बातें करनी है इन कैमरा, तो आप आए उसमें जी। तो आप समझ सकते हैं कि सारे उसमें गए हैं सिवाय एक पार्टी के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि वो कौन सी पार्टी है जो ऐसे मौके पे नहीं जाएगी, जो कौमी मसला बताना था, कौमी मसाइल बताने थे, कौमी प्रॉब्लम बताने थे, कौम को इंडिया के हवाले से ब्रीफिंग देनी थी कौमी पार्टियों को, और उसमें सारे गए हैं सिवाय एक फितना के। समझ गए हो ना? अब मैं ना भी बोलूं तो आप समझ जाएंगे ना। बस सर जी क्या बताएं आपको, वही मैट्रिक का नतीजा याद आ जाता है 8वीं का, कि सारे स्कूल तो नचीदा सी 1 तो लेके 8वीं क्लास तक। तो हेड मास्टर ने ऐलान किया, अलियास साहब ने, कि जनाब सारा स्कूल पास है सिवाय अजीजुल्ला न्याजी दे। तो जनाब न्याजी पार्टी ने आज शामिल नहीं हुई, न्याजी पार्टी। और मुझे पहले ही उम्मीद थी, उम्मीद सर जी होती है, हमें नेगेटिव उम्मीद इनसे होती है, लेकिन हम कहते हैं क्या पता इसमें वो शामिल हो जाए, क्या पता ये वो। आप देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं और तहरीक इंसाफ नहीं आई, फितना पार्टी नहीं आई। अब इसको आप कैसे देखेंगे? अब इसमें से हम कौन से पॉजिटिव पहलू निकालें? उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का जो हामिद रजा है उसको अलहदा दावतनामा कल भेजा था, और जो इमरान खान का वो गोहर है, अली गोहर, उसको अलहदा भेजा था कि भाई आपने आना है, आपको कौमी मामलात के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन सर जी नहीं गए। अफसोस है कि नहीं गए। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अच्छा, क्यों नहीं गए? कि जनाब इमरान खान जेल में है तो हम तो नहीं जाएंगे, इमरान खान को जेल चो बाहर कढो। यानी कि मिन्नते, तरले, धमकियां, हर चीज करने को तैयार हैं। आज भी वो हमीद गुल का बेटा बता रहा था कि इसको बाहर भी किसी मुल्क ने नहीं लिया क्योंकि इसका एतबार नहीं है। सऊदी अरब सबको कहा गया कि जनाब इमरान खान को बाहर निकालो, तो उन्होंने कहा जी एनू काट दलवांगे, ये एतबार कौन करेगा, इसके ऊपर एतबार कौन करेगा? तो वो पार्टियों ने कहा जी कि आपने चूंकि इमरान खान जेल में है तो हम नहीं। अब देखें वो इखलाकी जुर्म में अंदर है, इद्दत वाले केस में, वो करप्शन वाले केस में अंदर है, वो 9 मई वाले केस में अंदर है, उसको कैसे छोड़ दें? फिर सारे कैदियों को छोड़ दें जी, सारे कैदी जो अडयाला जेल में पड़े हैं, जो कोटलाक पड़े हैं, जो साहिवाल में पड़े हैं, जो मुल्तान, मियाँ वाली, सक्खर बक्कर, सब छोड़ दें। यही है ना भाई? तुम्हें अदालत में अपीलें आप कर रहे हैं, अगर अदालत छोड़ेगी तो आ जाओगे। ये कौन सा तुम्हारा मुतालबा है कि इमरान खान, ना वो MNA है, ना वो इस वक्त MP है, कोई है ही नहीं, वो पार्टी के उसके इलेक्शन नहीं माने गए, वो अभी पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी नहीं है, तो किस हैसियत में उस लाडले को निकालें जी बाहर?
افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں جی، انڈیا نے پاکستانی سارے ٹی وی چینل اور یوٹیوب چینل سارے بند کر دیے ہیں، صرف 8-10 نیازی کے جو چینل ہیں، عمران ریاض کا، صابر شاکر کا، معید پیر زادے کا، عادل راجے کا، یہ جو 8-10 چینل ہیں نا، یہ نہیں کیے۔ اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ان کے چینل، وہ میجر گورف گرایا کیا ہے، وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ کاش عمران خان باہر ہوتا تو ہمیں اچھا لگتا، انڈیا کے لیے بڑا اچھا ہے وہ۔ تو سر جی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں سر، یہ کیا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں اس وقت جتنے ان کے ویڈیو کے ان کے چل رہے ہیں چینل، شہباز گل وغیرہ، یہ وہ سارے قسم خدا کی انڈیا کی وہ حمایت کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج کی برائی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، دل سے کہتے ہیں کاش جنگ لگے تاکہ عمران خان باہر آ سکے، پاکستان ڈوبتے ہیں تو ڈوبے تاکہ پاکستان عمران خان باہر آ سکے۔ اور سر جی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی بڑا آ کے سمجھاتا ہے کہ بھئی بس کرو، صلح کرو، یہ کرو، وہ کرو، ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ اور یوتھیا ایسے دماغ بند کر کے بیٹھے ہیں، ایسے دماغ بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی قومی سلامتی کا نہیں فکر۔ اف توبہ توبہ سر جی، میری تو بس ہی ہو گئی ہے بالکل۔ آپ یقین کریں یہ چیزیں سن کے نا عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کبھی تاریخوں میں پڑھتے تھے میر جعفر میر صادق، یہی میر جعفر میر صادق ہے، اور ان کے سر پہ کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ہی اپنوں میں سے نکل آتے ہیں نا۔ میں اپنی ادھر ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوں، میں پڑوسیوں کی کوئی چیز چوری کر لوں گا تو میں چور بن جاؤں گا نا، بن جاؤں گا۔ انہوں نے عمران خان کی ہر بات کی حمایت کی ہے، اور حتیٰ کہ میں نے پچھلی ویڈیو بتایا کہ فوج کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں جی جنسی زیادتی ہوئی ہے، اور ایک میجر صاحب نے کی، آرمی کے میجر نے کی۔ جھوٹا پروپیگنڈا بالکل، ان کا 100% جھوٹ پہ یقین ہے، جھوٹ پہ یقین ہے۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ دشمن بھی دے نا تو عزت دالت دے۔ یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی دشمن بھی ہوئے نا، دشمن بھی، تو وہ عزت والا ہونا چاہیے، بے عزت دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سر جی دشمن بھی یہ کام نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اب ان کے اوپر لان تان بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ بتائیں ذرا کہ ان کو ڈی جی آئی یا ایس پی آر کی بریفنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ وہ فوج کا نمائندہ ہے، اس نے اہم باتیں بتانی ہے سیاست دانوں کو، اور اس نے بتانا ہے کہ بھئی آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، حملہ ہو جائے تو ہم نے کس طرح اتحاد کرنا ہے، یونٹی کرنی ہے، یہ وہ۔ اور بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کریں جی۔ یہ آل پارٹیز کانفرنس ہی تو تھی، یہ کیا تھا؟ دکھ ہوا ہے، مانیمنٹل دکھ ہوا ہے تیری یہ چیزیں، اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں نا ان کے اوپر زیادہ دکھ ہوا ہے کہ اس وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، میں کہتا ہوں ساری پی ٹی آئی کو اس تک استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ آپ اگر اس موقع پہ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ کب ہوں گے؟ کب ہوں گے؟ پھر مر جائیں گے ہم تو وہ کیا کہتے ہیں جی، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ اور پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی یہ اتنے دشمنی میں آ گئے ہیں، آپ کوئی اسلام کے بارے میں بھی کانفرنس بلا لیں نا، اسلام کے بارے میں بھی کانفرنس، انہوں نے کہنا ہم نہیں آنا، پہلے عمران نو باہر کڈو۔ یار ان کو کیا ہو گیا ہے؟
ان کو ہو کیا گیا ہے بھائی؟ کوئی کسی کو سمجھ آ رہی ہے ان کو کیا ہو گیا؟ توبہ توبہ میرے خدایا، یہ تو بالکل وہ سچ کہتے ہیں کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان بھی نہ رہے۔ یہ ان کا نعرہ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ یہ ان کا نعرہ ہے کہ عمران ہے تو پاکستان ہے، عمران نہیں ہے تو پاکستان نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ اور یہ نعرے لگتے رہے ہیں۔ کاش یار ایسا سیاستدان میں نے اپنی 65 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم بھی اسٹوڈنٹ لائف سے پالیٹکس کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی، بھٹو کا دور دیکھا ہے ہم نے، یہ سارے دور دیکھے ہیں، نون لیگ کے، پرویز الہی کے، پرویز مشرف کے، ضیاء الحق کے، یہ سارے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا۔ افسوس ہے عمران، تیری سوچ پہ افسوس کہہ سکتے ہیں، ویسے کہنا تو لعنت چاہیے، لیکن افسوس کہہ رہے ہیں۔ افسوس ہے تیری سوچ پہ جو تو نے یوتھیا قوم کو دی ہے۔ افسوس۔ لوگوں، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، ان سے کوئی امیدیں نہ رکھے، کوئی امیدیں ان سے نہ رکھے، اللہ پہ امید رکھو بس۔ اور ان کو کہہ دو بس بھائی بس، ملاقات نہیں چیف صاحب، آج کے بعد گل بات نہیں چیف صاحب، انہوں دے نال تعلق ختم کر دو بالکل۔ ان کو کسی بریفنگ میں نہ جائے، اچھے نہیں گئے تو اب، ورنہ انہوں نے ساری باتیں لیک کر کے انڈیا کو ہی پہنچا دینی تھی کہ ساڑھے جناب فلانی چیز ایتھے پہ یہ تھے، فلانی ایتھے تھے، جو بھی سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں۔ افسوس ہے یوتھیو، یہ اپنے دماغ دا آپریشن کراؤ۔ پاکستان سے دشمنی، ریاست سے دشمنی، 9 مئی پہ تم نے حملے کیے ہیں، ریاست پہ تم نے حملے کیے ہیں۔ بڑی گندی قوم ہے سر جی، بڑی گندی قوم لوت، یوتھ، سب سے آگے نکل گئی ہے یہ قوم۔